بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں ہم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں 28ویں فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت کی بکنگ جاری ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس عشرۂ مغفرت میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اپنی سیٹ کنفرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بار بار عقیدہ آخرت کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر آخرت کی تیاری کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے بار بار حکم دیا ہے۔ آخرت کا اجر و ثواب، اس کی تفصیلات بھی قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت اللہ کے فضل سے میسر آئے گی، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے بار بار عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عمل صالح پر انسان کو
بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ کرنا چاہیے، مگر رب ذوالجلال کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جس درجے میں اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا ہے وہ سارے اعمال صالحہ ازحد ضروری ہیں، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید میں جنت کی بکنگ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کا پروسیس ہے، اس میں سب سے پہلے ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ خصوصی مواقع ہیں اس امت کے لحاظ سے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان مواقع کے لحاظ سے بہرہ مند ہونے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو بناتے ہیں، وہ بندے کون ہیں؟ من کان تقیہ، جو کہ پرہیزگار ہیں اور متقی ہیں، یعنی اپنے بندوں میں سے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں ہم ان کو جنت کا وارث بناتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جنت کا ملنا مومنین کے لیے اور متقین کے لیے اس کو لفظ ورثہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہمارے موضوع کے اندر جو لفظ انگلش کا بکنگ استعمال کیا گیا ہے، ورثہ کا لفظ اس سے کہیں اوپر کا مفہوم واضح کرتا ہے کہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح پر قوی امید رکھتے ہوئے عمل صالح کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے جنت کا طلبگار بننا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر 43 ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، انہیں ندا دی گئی کہ یہ جنت تمہیں ورثے میں ملی ہے تمہارے اعمال کا صلہ اور تمہارے اعمال کا بدلہ۔ تو یہاں بھی عمل پر جنت کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ جو تم اعمال صالحہ یعنی شریعت کی روشنی میں اعمال جو تم نے کیے، اللہ نے اس کے صلے کے طور پر تمہیں جنت کا ورثہ دیا۔ جو پہلے آیت پیش کی ہے اس میں تقوی کی بنیاد پر جنت ملنے کا ذکر ہے، اور اس آیت کے اندر اعمال صالحہ کے صلہ کے طور پر جنت کا ورثہ ملنے کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 133 خالق کائنات جل جلالہ نے صرف جنت بنائی ہی نہیں بلکہ جنت کی طرف جانے کی دعوت دی، اور صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ جنت کی طرف جلد جانے کا حکم صادر فرمایا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوڑو، جلدی کرو، تیز چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، جنہ کا عطف مغفرہ پر ہے، وَسَارِعُوا ساتھ لگے گا کہ تیز چلو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی کے اندر
سارے آسمان اور ساری زمینیں آ جاتی ہیں، اتنی وسیع جنت کی طرف تم جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی جا چکی ہے، یعنی اس کے اندر بھی دلچسپی کے عوامل ہیں کہ ایک چیز ابھی بننی ہو، اس کا صرف منصوبہ ہو اور اس کی دعوت دی جا رہی ہو، تو اس کے اندر وہ کشش نہیں جو کشش کسی محل کو بنا کر پھر اس کی طرف دعوت جو ہے وہ دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت تیار کی ہوئی ہے ماضی میں، اور پھر فرما رہا ہے کہ تم جلدی کرو جنت کی طرف۔ اور یہ جو سارعو کا خطاب ہے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے لیے ہے، یعنی جس نے جنت بنائی ہے اتنی وسیع بنائی ہے کہ اس کے اندر سیٹوں کے لحاظ سے کوئی تنگی نہیں اور کوئی کمی نہیں، لیکن شوق دلایا گیا کہ تم اس کی طرف جلدی کرو، اور ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا للمتقین کہ یہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو متقی بن جاؤ، ساریوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب اختیار کرو جن کے ذریعے سے اللہ خوش ہو کے جنت کا انعام دیتا ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے آگے پھر وہ تفصیل کے ساتھ کام بھی ذکر کیے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خوشی اور غم دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو کہ غصہ کو پی جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو دوسرے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے سارعو کا حکم دے کر پھر سارعو پر عمل کرنے کا جو یعنی اسے عملی جامہ پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ سارے سورسز یعنی جامع انداز میں یہاں بیان کیے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے تم جنت کی بکنگ کروا سکتے ہو، جن کی وجہ سے تمہاری جنت کی طرف جانے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے تمہارا سفر وہ راہ جہنم پہ نہیں بلکہ راہ جنت پہ ہوگا، اور پھر وہ سفر تیز رفتاری سے بھی ہوگا، اور جنت کے اہم مقامات رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلہ میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں ذکر کی ہیں، ان کے اندر بھی جنت کی وراثت اور جنت کے لحاظ سے جو تمنائیں ہیں وہ موجود ہیں، یعنی جنت جو اللہ کی رضا کا ایک مقام ہے، اس بنیاد پر جنت کا سوال کرنا، جنت کی دعا مانگنا، جنت کے لیے دل میں تڑپ ہونا، یہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام جو سب انسانوں میں سے افضل ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا سورہ شعراء کے اندر موجود ہے، اس میں ان کی طرف سے یہ لفظ بولے گئے وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اے اللہ مجھے تو بنا دے جنت نعیم کے ورثاء میں سے۔ وارثہ وارث کی جمع ہے، جس طرح کہ ورثاء وارث کی جمع ہے، تو مجھے بنا دے جنت نعیم، جو نعمتوں والی چین کے باغوں والی جو جنت ہے
اے اللہ تو مجھے اس کے وارثوں میں سے بنا دے۔ تو یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کی جنت تو کنفرم ہے، اس کے باوجود وہ جو دعا کر رہے تھے تو اس میں یعنی مقصد یہی تھا کہ عام لوگوں کو بھی اس دعا کا شوق پیدا ہو کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، وہ جنت کے لحاظ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ہم بھی جنت کے لحاظ سے، جنت کو مانگنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یعنی اس کے اندر جو تسنین ہے، یعنی سنت بنانا اور شریعت بنانا اور عام لوگوں کے لیے ایک مقبول ادا قائم کرنا، یہ مقصد تھا، اور یہ واضح ہوا کہ جنت مل